عرب کی سرزمین ایک صحرائی علاقہ ہے اور ریگستانی علاقہ ہے جہاں پر پانی کی شدید کمی رہتی ہے، اور وہاں کے لوگوں کا زیادہ تر دار و مدار بارشوں پر ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو زرعی زمینیں ہیں ان میں لوگ بارش پر ہی انحصار کرتے ہیں، اور وہاں مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت کمی رہتی ہے، اور اسی طرح اس میں نہ تو پانی کا انتظام ہے نہ کوئی نہری نظام ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی اسی طرح پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہاں بھی چند کنویں ہیں جو لوگوں کے صرف پانی پینے کے لیے ہی میسر ہوتا ہے، یا چند کنویں تھے جو لوگوں کے باغات میں تھے جن سے باغات کو پانی ملتا تھا، اور وہاں پر کوئی نہری نظام باقاعدہ نہیں ہے اور نہ ہی پانی عام ہوتا ہے، اور زرعی طور پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بارشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ اپنی فصلیں اگاتے ہیں، باغات کو پانی ملتا ہے۔ اور مدینہ میں ایک کنواں تھا بیر ہا، جس کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور جس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو چونکہ مدینہ منورہ کا نظام بارشوں پر چلتا تھا، تو ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بارش نہ آئی اور قحط سالی ہو گئی، اور لوگ پیاس کی وجہ سے پریشان ہو گئے، پانی کی نہ ملنے کی وجہ سے فصلیں ساری خشک ہو گئی، اور وہاں جو جانور تھے وہ بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرنے لگے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے قحط سالی ہے، ہمارے راستے بند ہو گئے اور جانور مرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں۔ اور اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ بارش عطا فرما، اے اللہ بارش عطا فرما۔ تو صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسجد نبوی میں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ مدینہ کی ایک پہاڑی کی طرف سے ایک بدلی آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے مدینہ منورہ پر پھیل گئی، اور بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ مسلسل ایک ہفتہ بارش برستی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے فوری طور پر، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے بارش عطا کی، اور ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہی شخص تھا یا یہ کوئی اور شخص تھا، پھر یہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اور اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا، تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، اور جانور پانی کی وجہ سے، زیادہ کثرت پانی کی وجہ سے مرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اب اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اے اللہ اس کو ہم سے پھیر دے اور کسی اور جگہ جا کے برسا، پہاڑوں پر یا درختوں پر، جہاں درختوں کے اگنے کی جگہ ہے، جنگلات ہیں، وہاں پر بارش کو برسا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم ہی کی تھی کہ جب لوگوں نے مسجد سے باہر نکل کر دیکھا تو کوئی بادل کا ٹکڑا آسمان پر نظر نہیں آیا، دھوپ نکل رہی تھی آسمان پر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا، کہ آپ نے بارش کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش عطا کی، اور مسلسل بارش برستی رہی اس وقت تک کہ جب لوگ سیراب ہو گئے، اچھی طرح زیادہ ہو گئی بارش جس کی وجہ سے نقصانات ہونے لگے، تو لوگوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
بارش کے ختم ہونے دعا کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بارش کو بند فرمایا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔